السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اس آیت میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کرنے والے ہیں اور اپنے ایمان کی اس حالت کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے بشارت پانے والے ہیں۔ گویا یہ خصوصیات رکھنے والے حقیقی مومن کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون، توبہ کرنے والے، ایسی توبہ جو توبہ کا حق ہے۔ العابدون، عبادت کرنے والے، ایسی عبادت جو عبادت کا حق ہے۔ الحامدون، حمد کرنے والے جو حمد کرنے کا حق ہے۔ السائحون، اللہ کی راہ میں خالص ہو کر سفر کرنے والے، یعنی ایسا سفر جو دین کی غرض سے اور دین سیکھنے کے لیے ہو۔ الراکعون، مکمل طور پر خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اور عاجزی اور بے نفسی کا مکمل اظہار کرنے والے۔ الساجدون، انتہائی انکسار، عاجزی اور کامل فرما برداری سے خدا تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے ماتھا ٹیکنے والے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر،
یعنی خدا تعالیٰ کے پیغام کے داعی بن کر نیکیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں. موٹی برائیاں بھی اور باریک تر برائیوں سے بھی روکنے والے ہیں، اور موٹی موٹی نیکیوں کی طرف توجہ دلانے والے بھی اور باریک تر نیکیوں کی تلقین کرنے والے بھی ہیں. اور ظاہر ہے یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے کہ خود برائیوں سے بچنے والے ہوں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہوں، اور جس میں یہ پہلی 6 خصوصیات جو بیان کی گئی ہیں اس آیت میں یہ پیدا ہو جائیں، یعنی توبہ کی طرف توجہ، عبادت کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ، دین سیکھنے کی خاطر سفر کرنا، اور رکوع و سجود کی طرف توجہ جو رکوع و سجود کا حق ہے، تو ان میں یقیناً یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ برائیوں سے دور بھاگنے والے ہوتے ہیں اور ان کے ہر قول و فعل سے نیکی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ حافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں میں بڑھتے چلے جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس وقت آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میری دعا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان خصوصیات کے حامل بننے کی کوشش کرتے ہوئے اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. آپ میں سے ایک بڑی تعداد ان مسافروں کی ہے جنہوں نے تکلیف اٹھا کر یہ سفر اختیار کیا، اور آج جو جلسہ شروع ہو رہا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. آج صبح ہی جب میں نماز فجر پڑھا کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک خاندان، اور بھی کئی ہوں گے، جو ایک لمبا سفر کر کے ساری رات سفر کر کے یورپ سے یہاں پہنچے تھے. بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. تو یہ تکلیف اٹھا کر سفر کرنے والے لوگ ہیں. تاکہ جو جلسہ شروع ہو رہا ہے اس میں شامل ہو سکیں. بلکہ یہاں حدیقت المہدی میں آپ میں سے ہر ایک نے آنے کے لیے کچھ نہ کچھ سفر اختیار کیا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک بہت بڑی خصوصیت ہے مومنین کی جماعت کی کہ وہ دین کی خاطر اور دین سیکھنے کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں. تبھی تو خدا تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں، عبادت کے معیار قائم کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کی حمد سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے والوں، عاجزی اور انکسار سے اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع و سجود کرنے والوں میں ان للہی سفر اختیار کرنے والوں کو شامل فرمایا، تاکہ وہ اپنی نیکی اور تقوی کی حالت کو مزید سیکل کرنے والے بنے. بس آج جو لوگ ایک نیک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کر یہاں آئے ہیں، دنیاوی اعزاز اور دنیاوی خدمت کے بجائے ان اعلیٰ مقاصد میں مزید ترقی کو اپنے پیش نظر رکھیں جو بیان ہوئے ہیں. بے شک نظام جماعت کے تحت اس پاک
اور بامقصد سفر کرنے والے مسافروں اور مہمانوں کے لیے خدمت کا نظام موجود ہے، لیکن جو للہی سفر اختیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کی ان دنیاوی ضروریات اور آراموں کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے، اور اس اکٹھ اور جمع ہونے کی روح اور بنیادی مقصد سے فیض پانے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے۔ بس آپ اپنے آپ کو کبھی دنیاوی مسافروں اور مہمانوں کے زمرے میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو میزبانوں کی کمزوریوں اور کمیوں سے بھی آپ صرف نظر کرتے رہیں گے، ورنہ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ شکوہ ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ کے لوگوں کو بہتر انتظام ہے، ان کو فلاں جگہ بہتر انتظام کے تحت رکھا گیا ہے اور ہماری طرف توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ انتظامیہ میں اس طرف کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہمان کو آرام پہنچایا جائے۔ ہاں، بعض غیر جماعت مہمان ہوتے ہیں یا بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی قوم کے لیڈر ہیں، ان کے لیے انتظام علیحدہ کیا جاتا ہے اور یہ جائز ہے۔ انتظامیہ تو حد الوسع مہمانوں کے آرام اور سہولت کو پیش نظر رکھتی، بس میں شامل ہونے والے مہمانوں سے کہوں گا کہ اگر وہ اپنے سفر کے مقصد کو پیش نظر رکھیں گے اور جلسے کے دنوں میں نیکیوں کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بشارت پانے والے مومنین کے زمرے میں شامل ہونے والے بنیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیعت میں آنے والے مہمانوں کی بہت عزت و تکریم فرماتے تھے، ان سے یہ بھی فرما دیا کرتے تھے کہ اپنی ضروریات بے تکلفی سے بیان کر دیا کرو، لیکن جلسے کے جو مہمان تھے ان کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہی انتظام ہے، ہر مہمان اسی طرح اس کی مہمان نوازی کی جائے جو ایک انتظام کے تحت ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس تکریم کے باوجود عام حالات میں بھی بڑے زور سے ہر مہمان کے دل میں یہ بات راسخ فرماتے تھے کہ تمہاری یہاں آنے کی اصل غرض دین سیکھنا ہے اور اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی منازل کو طے کرنا ہے۔ بس یہی غرض ہے جس کے حصول کے لیے ہر سال آپ لوگ مہمان بن کر یہاں آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، اور اسی غرض کے لیے جلسہ سالانہ پرانے والے مہمانوں کو جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آنا چاہیے۔ مہمانوں کے لیے چند عمومی باتیں بھی میں سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک مومن کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال انتہائی ضروری ہے۔ جب ایسے اجتماعی موقعوں پر سب جمع ہوتے ہیں تو دور دور سے آئے ہوئے عزیزوں اور واقف کاروں کی ایک دوسرے سے ملاقاتوں اور مل بیٹھنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اب جب کہ صرف ایک ملک کے رہنے والے واقف کار اور عزیز نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے واقف کاروں اور عزیزوں سے بھی ملاقات کے سامان ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جماعت پیدا فرمائی ہے جس نے ملکوں اور قوموں کی سرحدوں اور فرقوں کو بھی ختم کر دیا اور ایک عظیم بھائی چارے کی بنیاد پڑ چکی، اور آپ نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جماعت کے تعلقات
تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں، ان میں مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے، ہم ایک قوم بن جائیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے مل بیٹھنے کی ضرورت بھی ہوگی، ایک دوسرے سے واقفیت اور تعلق بڑھانے کی ضرورت بھی ہوگی، اور جلسے کا جو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے سارا دن، اس کو تو جلسہ سننے میں گزارنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی موقع میسر آتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ مل بیٹھنا اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ خوش گپیوں میں ساری ساری رات ضائع ہو جاتی ہے، یا کھانے کی مارکی میں باتوں میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں انتظامیہ کو یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ اسی طرح جو گھروں میں اپنے عزیزوں یا واقفکاروں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بھی لمبی مجلسوں کی وجہ سے وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور جلسے پر آنے کی اصل غرض کو بھول جاتے ہیں۔ بس ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانے کی دعوتوں اور اس میں شامل ہونے کے طریق، اور دعوت ختم ہونے کے بعد کیا طریق ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کی نصیحت فرمائی ہے۔ جہاں یہ خاص حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی قدر و قیمت کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہاں مومنین کو بھی یہ عمومی نصیحت ہے، اور وقت کے حوالے سے یہ عمومی نصیحت ہے کہ لا مستانسین لحدیث، کہ بیٹھے باتوں میں وقت نہ ضائع کیا کرو، بے شک تعارف حاصل کرو، بیٹھو، تعارف کو بڑھاؤ، پہلے جو تعلقات ہیں انہیں مزید مستحکم کرو، لیکن اپنے وقت کا بھی کچھ پاس اور خیال کرو، اور جس کے گھر میں اور جس انتظام کے تحت بیٹھ کر ان خوشگپیوں میں مصروف ہو، ان کا بھی کچھ خیال رکھا کرو۔ یہاں لوگوں کو خاص طور پر جو کام کرنے والے ہیں، ان کی مصروف زندگی ہے، ان کو بھی بعض اوقات مجبور کیا جاتا ہے، باہر سے آنے والے جو مہمان ہیں بعض، کہ ہماری ان مجلسوں میں بیٹھو، اور اگر کوئی نہ بیٹھے تو عزیز رشتہ دار تعلق والے کو شکوہ کرتے ہیں، تو یہ غلط طریق ہے، اس کی بھی احتیاط ہونی چاہیے۔ اسی طرح صرف یورپ سے باہر کے لوگ نہیں، بلکہ یورپ کے لوگ بھی، کیونکہ خود فارغ ہو کے آئے ہوتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی فارغ ہو چکے ہیں، تو آپ کی جو چھٹیاں ہیں ہر ایک کی چھٹیاں نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح جب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں تو بعض دفعہ بدمزگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی انتظامیہ سے شکوے کی وجہ سے کسی کارکن کو برا بھلا کہہ دیا، کارکنان نے بھی آگے سے جواب دے دیا، تو پھر مزید بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح رنجشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ شکوے کرنے والے یا کوئی غلط بات کہنے والے یہاں کے رہنے والے ہیں، تو پھر یہ سلسلہ بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے۔ ایک حقیقی مومن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصہ کو دبانے والے ہوتے ہیں۔ بس زیادتی کرنے والے اور جس پر زیادتی ہو رہی ہے، دونوں کو میں کہتا ہوں کہ جلسے کے ماحول کے تقدس کو سامنے رکھیں، اور مہمان بھی صرف نظر سے کام لیں اور عفو اور درگزر کریں۔ اگر زیادتی ہو بھی جائے تب بھی صبر اور حوصلہ دکھائیں، اور کارکن بھی اپنے غصے کو مہمان کی زیادتی ہونے کے باوجود دبا جائیں۔
اس سال خاص طور پر کارڈز کی چیکنگ اور سیکیورٹی کے مختلف مرحلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف اور دیر لگ جائے۔ اس وقت بھی مجھے رپورٹ ملی ہے یہی ہے کہ عورتوں کی جو جہاں سے داخلے کے گیٹ ہیں وہاں ان کے بہت زیادہ بیگ ہونے کی وجہ سے دیر لگ رہی ہے۔ اس لیے خواتین کو بھی آئندہ دنوں میں بیگ تو ان کی مجبوری ہی لانے پڑتے ہیں، بچوں کی چیزیں بھی ہوتی ہیں بیچ میں، لیکن کم سے کم بیگ لائیں۔ بعضوں نے 2 3 اٹھائے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے میں کچھ دیر رک کر آیا ہوں۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ رش اتنا ہے کہ ابھی مزید کافی وقت لگ جائے گا عورتوں کے اندر داخل ہونے پہ، جبکہ مردوں کا داخلہ بڑا سموتھ چل رہا تھا۔ تو بہرحال یہ دیر ہو رہی ہے، دھوپ میں بھی کھڑا ہونا پڑے گا بعضوں کو، جس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، یا اپنے کسی عزیز کی وجہ سے جو کچھ معذور ہیں یا جو پوری طرح صحت مند نہ ہو، ان کی چیکنگ ہونے کی وجہ سے ان کو لانے والے کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ گو یہ انتظام ہے کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے انہوں نے علیحدہ راستہ بنایا ہے اور جلدی فارغ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کو ان کو لانے والے جو دوسرے ہیں ان کے اٹینڈنٹ، ان کو بعض دفعہ چیکنگ میں وقت لگ جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے اس معذور کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض زودران جو ہیں بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پھر ماحول میں بدمزگی کا باعث بنتی ہیں۔ بس صبر اور حوصلہ دکھانا بھی ایک مومن کی شان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھو، جو تمہیں نہیں دیتا اسے بھی دو۔ یہ نہیں کہ جو ضرورت کے وقت تمہارے کام نہیں آیا تو اس کو ضرورت پڑنے پر بدلہ لیتے ہوئے تم بھی اس کی مدد نہ کرو۔ اور فرمایا کہ جو تمہیں برا بھلا کہتا ہے اس سے درگزر کرو۔ بس یہاں تو برا بھلا کہنے کا سوال نہیں ہے، یہاں تو ایک فرض کی ادائیگی ہے جو کارکنان کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ بس یہاں اگر انجانے میں کارکن سے کوئی غلطی ہو جائے یا چیکنگ کے دوران دیر لگ جائے یا کسی کے کارڈ پر کوئی اعتراض پیدا ہو جائے تو برا منانے کے بجائے حوصلہ دکھانا چاہیے۔ اب یہ تینوں باتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں یہ وسعت حوصلہ کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اگر وسعت حوصلہ پیدا ہو جائے تو تمام بدمزگیاں اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بس میں مہمانوں اور ڈیوٹی دینے والوں دونوں کو کہتا ہوں کہ ان کا فرض ہے کہ وسعت حوصلہ دکھائیں۔ یہاں میں ایک بات چیکنگ کرنے والے جو ہیں ڈیوٹی والے کارکنان گیٹس پر ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض نوجوان اور لڑکپن کی عمر کے ہیں، گو کہ مجھے امید ہے کہ جلسے کے دوران ان دنوں میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوگا، لیکن بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو غلط رویہ دکھایا گیا ہے، اور یہ نظام کیونکہ نیا شروع ہوا ہے اس لیے باوجود اس کوشش کے میرے کہنے کے اور اس کوشش کے کہ یہاں ان جگہوں پر سنجیدہ طبع لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جائے، بعض غیر سنجیدہ یا ایسے لوگ جن کو بعضوں کو عادت ہوتی ہے ہر وقت مذاق کی، موقع ماحول نہیں دیکھتے، ان کی بھی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ مذاق میں کسی واقف کار کو ضرورت سے زیادہ وقت لگا کر چیک کرتے ہیں، جس سے بعض اوقات جو مذاق جو ہے وہ سنجیدگی میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے گیٹ پر چیکنگ کے وقت انتظامیہ کو چاہیے کہ سنجیدہ لوگ موجود ہوں اور نائبین جو افسران ہیں وہ بھی ضرور موجود رہیں۔ دوسرے، اس مذاق میں جب وقت ضائع ہوتا ہے تو دوسرے جو آنے والے ہیں ان کے بھی لمبے کیوں لگ جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے ان کو۔ میرے پاس ایک آدھ شکایت ہی اس قسم کی آئی ہے، اس لیے یہ صورتحال بیان کر رہا ہوں۔
بہرحال تمام مہمان یہاں ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس مقصد کے حصول کی کوشش کریں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق باہم محبت و اخوت کی مثال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کا نقشہ کھینچا ہے کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار اور محبت اور نرمی اور ملاطفت کا سلوک کرتے ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور اس کا فضل حاصل کرنے والے بن سکیں، اور اس فضل کے حصول کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کے بجائے وہ رکوع و سجود اور عبادتوں سے اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ہر مہمان جو یہاں آیا ہے اپنے سفر کو خالصتاً للہ بنانے کی کوشش کرے، جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں میزبانوں کو کہا تھا کہ باہر سے آنے والے مہمان کارکنوں کے کام کو دیکھتے ہیں اور کہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کام دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور ہر کارکن ایک خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جلسہ میں شامل ہونے والا ہر احمدی بھی احمدیت کی خاموش تبلیغ کر رہا ہوتا ہے اور احمدیت کا سفیر ہے۔ ہر سال مجھے یہاں بھی اور جرمنی وغیرہ میں بھی اور بعض دوسرے ملکوں سے جو رپورٹیں آتی ہیں وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ آنے والے غیر جماعت مہمان یہی کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا بڑا مجمع اور بغیر کسی شور و فساد کے ہر کام بڑے آرام سے چل رہا ہوتا ہے، اور اس بات کو دیکھ کر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ رخ تو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ دیکھنا کیا تھا، ان کی اکثروں کی باتیں سنائی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خاموش تبلیغ ہے جو ہر احمدی جلسے کے دنوں میں کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہاں جلسے میں شامل ہونے والے صرف اپنی اصلاح جلسہ میں شامل ہو کر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ بہت سوں کو سیدھی راہ دکھانے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ بس اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پہلے سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مہمانوں پر پڑتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے صبر اور حوصلے اور ہمت اور برداشت کا مادہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں بعض حالات میں، اور اعلیٰ اخلاق جو اسلامی نمونہ ہے اسلام کے اخلاق کا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے جو جلسے میں شامل ہونے والوں کے حق میں آپ نے فرمائی، ان کے وارث بن رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات میں مہمانوں کو ہر سال یاد کرواتا ہوں، لیکن ایک طبقہ بات سن کر یوں اڑا دیتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، اور وہ یہ کہ جماعتی مہمانداری کے نظام کے تحت جو لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں علاوہ یورپ کے یا امریکہ وغیرہ کے ترقی یافتہ ملکوں کے، جو دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں غریب ممالک سے، وہ 2 یا 3 ہفتے سے زیادہ نہ ٹھہرا کریں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ، اسی طرح افریقہ کے ممالک، اس سے جلسے کی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی دقت ہوتی ہے، اور مستقل نظام جو ہے جماعت کا اس کو بھی دقت ہوتی ہے، کیونکہ رہائش کی باقاعدہ جگہیں تو اس قدر یہاں نہیں ہیں کہ تمام نظام رہائش کا انتظام آسانی سے چل سکے۔ عارضی رہائش گاہیں بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ کہیں کسی جماعتی جگہ پر ہو یا کسی سے گھر لیا ہو یا مسجد میں۔ گھروں کی تو خیر گھروں کا بھی محدود ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو جماعتی جگہیں ہیں اور مسجد ہے اس میں تو ایک محدود وقت تک مہمان ٹھہرانے کی اجازت ہوتی ہے۔
لیکن اس کے بعد پھر حکومتی ادارے نگرانی شروع کر دیتے ہیں، اور جماعت کا یہاں کی مقامی انتظامیہ پر ایک اچھا اثر ہے کہ یہ لوگ قاعدہ اور قانون کی پابندی کرنے والے ہیں، تو اس سے پھر اگر اس میں اس کو قواعد کی پابندی نہ ہو رہی ہو تو یہ برا اثر پڑتا ہے۔ بس اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر ٹھہرنا ہے زیادہ دیر تو اپنے واقفوں اور عزیزوں کے پاس ٹھہریں، اگر وہ ٹھہرانے پر راضی ہوں، زبردستی تو وہاں بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اس کو جائز قرار نہیں دیا کہ مہمان اتنا لمبا عرصہ مہمان نوازی کروائے کہ میزبان کو تکلیف میں ڈال دے۔ بس ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہوئے مومن کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ زبردستی کسی جگہ پر رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی گھر ڈاکہ ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مومن سے تو کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ سلام کر کے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو، فرمایا لا تدخلوا بیوتا، کہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتیٰ تستانسوا، جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اب لوگ اجازت لے کر مہمان بن کر تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر اتنا لمبا عرصہ مہمان بنتے ہیں کہ جو انتظام ہے، انتظامیہ ہے یا گھر والے ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے گھر والوں کی یا انتظامیہ کی اس فکر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید نصیحت فرمائی ہے آنے والے مہمانوں کو کہ تسلموا علی اہلہا، کہ گھر والوں کو سلامتی کا پیغام دو، انہیں بتا دو کہ میں تو ایک مومن کی طرح تمہارے لیے سلامتی کے سوا کچھ نہیں لایا، میں ان مہمانوں میں سے نہیں ہوں جو میزبان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، میں تو ایک نیک مقصد کے لیے آیا ہوں، اور اس مقصد کے پورا ہونے کے بعد کیونکہ دور سے آنے کی وجہ سے کچھ دیر تو ٹھہرنا پڑتا ہے، اس مجبوری کی وجہ سے کچھ عرصہ ٹھہر کر واپس چلا جاؤں گا، اور پھر میری مہمان نوازی کی وجہ سے بھی تمہیں کسی تکلف اور تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہوگا کہ میری مہمان نوازی نہیں کی گئی ٹھیک طرح یا میری مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ مومن تو اسلام کو رواج دے کر محبت اور پیار کے بڑھانے والے ہیں۔ بس جب میرا سفر، ایک مومن کا سفر دینی غرض کے لیے ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اپنے میزبانوں کے لیے دکھ کا باعث بنوں۔ ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلامتی کا پیغام گھر والوں کو اور اپنے میزبانوں کو دو۔ فرمایا کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کہ یہ ہے اصل سلامتی کا پیغام، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہے۔ بس جب میزبان اور مہمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو جہاں وہ کسی قسم کے خوف اور فکر سے آزاد ہوتے ہیں، وہاں ایک ایسی دعا سے ایک دوسرے کو فیض یاب کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑی پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے، اور جو خدا تعالیٰ کے نزدیک پاکیزہ
پاکیزگی اور برکت لانے والی دعا ہو اور پیغام ہو، وہ آنے والے اور رہنے والے دونوں کی پاکیزگی اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس یہ وہ پیارا ماحول ہے، یہ وہ خوبصورت ماحول ہے جو خدا تعالیٰ ہمیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی چالاکیوں اور نفسانی اغراض کی وجہ سے اسے ضائع کر دیں تو یہ بدقسمتی ہے، اور کوئی مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برکات سے محروم ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں کے رہن سہن اور آپس کے تعلقات میں ایسی بے تکلفی تھی، اور آپ ایسے انداز میں تربیت فرمایا کرتے تھے جو ہر ایک کو اخلاق کی بلندیوں پر لے جانے والا ہوتا تھا۔ جھوٹی اناؤں اور جھوٹی عزتوں اور جھوٹی غیرتوں کی تمام دیواروں کو آپ گراتے ہوئے تربیت کے لیے تربیت کے نئے راستے کھولتے تھے، اور یہی اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار تھا جو آپ نے اپنی اس تربیت کی وجہ سے، قوت قدسی کی وجہ سے صحابہ میں پیدا کر دیا، اور انہیں ہمارے لیے بھی ایک نمونہ بنا دیا۔ ایک حدیث میں ہمیں اس پاک تربیت کا ایک نمونہ اس طرح ملتا ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جسے ابو شعیب کہا جاتا تھا اپنے کسائی غلام کی طرف گیا اور اسے کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے۔ اس نے کھانا تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو آپ کے پاس بیٹھے تھے بلا بھیجا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ایک اور شخص بھی آپ کے پیچھے ہو لیا جو دعوت کے لیے بلانے کے وقت موجود نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے گھر والے سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہے آ گیا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ نہ تھا جب تم نے ہمیں دعوت دی تھی، اگر تم اجازت دو تو وہ بھی آ جائے۔ اس نے عرض کی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ وہ بھی ساتھ آ جائے۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو آپ اپنے صحابہ میں پیدا فرمانا چاہتے تھے، اور آپ کی قوت قدسی نے بلا استثناء ہر ایک جو آپ سے فیض یاب ہوا اس نے وہ اخلاق پیدا کر دیے۔ آپ اگر چاہتے تو اس شخص کو پہلے ہی فرما سکتے تھے کہ ہماری دعوت ہے، کیونکہ تمہیں نہیں بلایا گیا اس لیے ہمارے ساتھ نہ آؤ، لیکن نہیں، آپ وہ عظیم مدرس تھے جو اپنے صحابہ کو عملی درس سے بھی نوازتے تھے، اس لیے آپ نے اس شخص کو ساتھ آنے دیا، اور یقیناً آپ کو یہ بھی تسلی تھی کہ جو شخص میری محبت میں اس قدر بڑا ہوا ہے کہ میرے چہرے کے آثار کو دیکھتا ہے، میرے پوچھنے پر بھلا یہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جو شخص ساتھ تھا اس کو یہ سبق دے دیا کہ ایسی صورتحال میں اگر گھر والا انکار کرے تو بغیر برا منائے واپس چلے جانا، کیونکہ یہ تمہارا حق نہیں ہے، گھر والے کا احسان ہے، اس لیے کبھی کسی قسم کی جھوٹی انا اور جھوٹی غیرت میں نہ پڑنا۔ صحابہ نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور قوت قدسی سے وہ معیار حاصل کیے تھے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ میں اس حکم کو بھی پورا کرنے والا بن جاؤں کہ اگر تمہیں گھر والا کہے کہ واپس چلے جاؤ تو بغیر برا بنائے واپس آ جاؤں۔ لیکن وہاں تو تمام صحابہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ کوئی مہمان نوازی کا حق ادا نہ کرتا اور گھر آئے ہوئے مہمان کو واپس لوٹا دیتا؟ اس لیے ان صحابی کی یہ خواہش
باوجود کوشش کی کبھی پوری نہیں ہوئی، لیکن اس سے اس وسعت حوصلہ اور ہر حکم پر عمل کرنے کی خواہش اور تڑپ کا بہرحال واضح اظہار ہوتا ہے جو ان صحابہ کے دل میں ہوتی تھی۔ بس یہ وہ وسعت حوصلہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے، اور اس کا عملی اظہار بھی ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ اس ماحول میں جب آپ جلسہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، واقف کاروں کو ملنے اور سلام کرنے کے تو بہت نظارے نظر آتے ہیں، لیکن اصل اسلامی معاشرہ اور اس معاشرے کی خوبی یہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، ہر ایک کو سلام کہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور باہر سے آئے ہوئے نومبائن جو ہیں اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ بس فرمایا کہ تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، اسے سلام کرو۔ ان دنوں میں سلام کو بھی رواج دیں تاکہ یہ عادت پھر مستقل آپ کو پڑ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو رواج دینا اسلام کی ایک بہترین قسم ہے، بشرطے کہ سلام کے رواج کی سلام کی جو پیغام ہے اس کی روح کو سمجھا جائے۔ سلام ایک سلامتی کا پیغام ہے، ایک محبت کا اظہار ہے تاکہ محبت اور بھائی چارہ قائم ہو۔ کتنا اچھا ہو اگر آج بعض وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں وہ بھی دل کی گہرائی سے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے سلامتی کا پیغام پہنچائیں اور گلے لگ جائیں۔ مومن ایک ہو کر اپنے الہی سفر کی برکات حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا عمل بھی ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ یہ بات بھی ایک ایسی ہے جو ہر مومن کو اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہر مہمان کو جو مہمان بن کر کہیں بھی جاتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ نبی کا تو ہر سفر الہی ہوتا ہے، بلکہ اس کا تو ہر لمحہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے گزرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو آپ کے مہمان ہونے کے ایک اعلیٰ ترین معیار کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علیہ عرفانی نے یہ روایت کی ہے کہ جنگ مقدس کی تقریب میں، یہ جنگ مقدس ایک عظیم مباحثہ کا نام ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امرتسر میں 1893 میں ہوا تھا اور تقریباً 15 دن تک یہ جاری رہا۔ اس میں اسلام کی نمائندگی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی اور بڑے واضح نشانات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ اسلام کی برتری ثابت فرمائی۔ تو بہرحال یہ کتابی شکل میں موجود ہے روحانی خزائن میں۔ جب آپ اس مباحثے کے لیے امرتسر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک دن مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے منتظمین حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کھانا رکھنا یا پیش کرنا بھول گئے اور رات کا ایک بہت سے حصہ گزر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے انتظار کے بعد جب کھانے کے بارے میں پوچھا تو سب جو انتظام کرنے والے تھے ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے کہ نہ کھانا رکھا ہوا ہے اور اب بازار بھی بند ہو چکے ہیں کہ بازار سے کھانا منگا لیا جائے۔ بہرحال جب یہ صورتحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم میں آئی، آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس قدر گھبراہٹ اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔
دسترخوان میں دیکھو کچھ بچا ہوا ہوگا اور وہی کافی ہے. دسترخوان کو دیکھا گیا تو وہاں روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے, اور آپ نے وہی نوش فرما لیے, وہی کھا لیے. تو یہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور اس زمانے کے امام کا نمونہ. بس ہم جو اپنے آپ کو آپ کی جماعت میں شامل کرتے ہیں اور کرنے کا دعویٰ سمجھتے ہیں, شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ صبر اور حوصلہ اور شکر گزاری کے جذبات دکھانے کی ضرورت ہے. ان 3 دنوں میں اگر کوئی کسی کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس سے درگزر کریں. انتظامیہ کو بے شک آپ توجہ تو دلا دیں لیکن بڑے پیار سے, کیونکہ جیسا کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کی بے تکلفی بھی ضروری ہے. اگر بعض کمیوں کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح خامیاں پوری ہوں گی. اللہ تعالیٰ جلسہ کی برکات سے سب کو فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر سیکیورٹی کے حوالے سے یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ڈیوٹی کے کارکنان کا ہی کام نہیں ہے, بلکہ ہر شامل ہونے والے احمدی کا یہ کام ہے کہ اپنی اور جلسے میں شامل ہونے والے ہر مہمان کی حفاظت کے لیے اپنے ماحول پر نظر رکھے اور کسی بھی قسم کے شک کی صورت میں فوراً انتظامیہ کو اطلاع دیں. اسی طرح جلسے کے ماحول اور صفائی کے وغیرہ کے لیے یا دوسرے معاملات میں کے لیے پروگرام میں جو تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.